بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ فیس بک پیج کو کیسے بنایا جائے اور اس کو کمپلیٹلی جو آپٹیمائزڈ ہے اس کو کس طرح کیا جائے۔ تو چلیے وداؤٹ اینڈ ڈیلے ہم آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں، کیونکہ ویڈیو لمبی ہونے والی ہے۔ اینڈ تک دیکھیے گا، بیچ میں کافی میں پوائنٹس ایکسپلین کروں گا، یہ نہ ہو کہ آپ سے کوئی پوائنٹ چھوٹ جائے۔ تو ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھا کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ 80% لوگ نہیں کرے تو یہ میرا خیال ہے اچھی بات نہیں ہے۔ تو چلیے آج کی ویڈیو ہم کرتے ہیں سٹارٹ۔ تو جی سب سے پہلے آپ نے آ جانا ہے اپنے فیس بک، مطلب کہ جو بھی آپ کی فیڈ ہے، جو آپ کا اکاؤنٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ میرا حماد حبیب کا اکاؤنٹ ہے۔ یہاں پہ اسی طریقے سے آپ نے اپنے اکاؤنٹ پہ آ جانا ہے، جو بھی آپ کا اکاؤنٹ ہوگا۔ یہ آپ 9 بٹنس دیکھ رہے ہیں، جب آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ آ رہا ہے پیج کا آپشن۔ پیج کے اوپر کرنا ہے کلک آپ نے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے آپ پیج بناؤ گے۔ یہاں پہ آپ کا جو بھی پیج نیم ہوگا آپ وہ لکھیں گے۔ فار ایگزامپل میں لکھ دیتا ہوں حماد حبیب، ٹھیک ہے، میں اپنے نام سے ہی لکھ دیتا ہوں۔ کیٹیگری اب اگر کوئی ریسٹورنٹ ہے تو یہاں پہ ریسٹورنٹ لکھیں۔ اب یہ دیکھیں ریسٹورنٹ آ گیا ہے۔ اگر کوئی کنسٹرکشن کمپنی ہے تو کنسٹرکشن لکھ کے دیکھتے ہیں، کنسٹرکشن بھی چلو آ گیا۔ اب میں کیونکہ ڈیجیٹل کریٹر یا ایجوکیشن میں دونوں میں فال کرتا ہوں تو میں ڈیجیٹل کریٹر، سوشل میڈیا ایجنسی، مطلب کہ اس طریقے سے آپ نے جو بھی آپ کے کلائنٹ کی یا آپ کے پیج کی کیٹیگری ہوگی آپ نے اس کو سلیکٹ کر لینا ہے۔ اگر نہ آ رہی ہو، ایگزیکٹ کیٹیگری نہ آ رہی ہو کچھ، کیونکہ مجھے کیٹیگریز کو فیس کرنا پڑا تھا، وہ ایگزیکٹ نہیں آتی، تو آپ نے جو اس سے سملر ہے ویسی آپ نے کیٹیگری لے لینی ہے۔ اب یہاں پہ آ رہا ہے بایو کریٹ کرنا سب سے مزے کا کام ہے اور سب سے آسان ہو گیا۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ آپ بایو کو کس طریقے سے کریٹ کرو گے۔ آپ نے سمپل جانا چیٹ جی پی ٹی پہ۔ ہاں، اگر اب آپ بات سنو، اگر آپ کے کلائنٹ کی آلریڈی ویب سائٹ ہے تو آپ نے اس کی ویب سائٹ سے کوئی اس کے اباؤٹ میں جا کے 1-2 لائن لے لینی ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ اس کے بایو میں ڈال دو گے، آپ خود سے نہیں لکھو گے۔ اگر آپ کے کلائنٹ کی ویب سائٹ نہیں ہے، وہ آپ کو کہتا ہے کہ میرا کچھ بھی نہیں ہے اور صرف پیجز بنانے ہیں، تو آپ سٹارٹ کرو۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اب فار ایگزامپل حماد حبیب کی ہی اگر بات کریں ہم پیج کی، یا کوئی فوڈ ریسٹورنٹ کی بات کر لیں، چلو ٹھیک ہے، ایک گیو می دا فیس بک پیج بایو فار ریسٹورنٹ نیم، چلو حویلی لکھ لیتے ہیں، یہاں پہ لال حویلی۔ تو دیکھتے ہیں کہ جو چیٹ جی پی ٹی ہے وہ کیا دیتا ہے۔ اب چیٹ جی پی ٹی میں ہمیں کافی زیادہ دے دیا، آئی تھنک سو یہ یہاں پہ آتا ہے یا نہیں آتا، کیونکہ بایو آئی تھنک سو یہاں پہ آتی ہے۔ اگر ہاں دیکھیں یہاں پہ آتی ہے، تو ہم نے اس کو، یہ تو بہت زیادہ آ گیا ہے، انڈلجنٹ رچ فلیورز اینڈ ہیریٹیج آف اور اوتھینٹک انڈین کوزین۔ مجھے یہ لائن بہت اچھی لگی ہے، میں اس کو کیا کروں گا، اس کو کاپی کروں گا اور یہاں پہ اس کو لکھ دوں گا۔ تو انڈین، اگر انڈین ہے تو انڈین، نہیں تو ایشین آپ لکھ دو، ٹھیک ہے، ایشین لکھ دیا اور یہاں پہ کوزین یہ آپ کی آ گئی۔ تو دیکھو کتنی مزے کی، انڈلج ان دا رچ فلیورز اینڈ ہیریٹیج آف اور اوتھینٹک ایشین کوزین۔ تو آپ اس طریقے سے کلائنٹ کی جو بایو ہے وہ آپ کریٹ کر سکتے ہو، کیونکہ خود اگر میں یہاں پہ کریٹ کرنے جاتا تو وہ کریٹ مجھ سے اتنے خوبصورت الفاظ نہیں تھے بننے۔ تو یہ چیٹ جی پی ٹی کا فائدہ آپ نے ساتھ لینا ہے۔ میں آپ کو پھر بولوں گا کہ آپ لوگ کیا کرتے ہو، کہ آپ لوگ کاپی کرتے ہو ڈفرینٹ جگہوں سے جا کے، یا پھر آپ لوگ اس سوچ میں بیٹھ جاتے ہو کہ اب ہم کیا چیز کو کریٹ کریں یا کیسے ہم بنائیں۔ ہم تو کنٹینٹ رائٹر ہے ہی نہیں ہے، میں کنٹینٹ رائٹر نہیں ہوں، لیکن آپ کے سامنے دیکھو میں بھی 1 سیکنڈ کے اندر کنٹینٹ رائٹر بن گیا تھا۔ بات یہ ہے کہ آپ نے چیٹ جی پی ٹی کو یوز کرنا ہے اچھے طریقے سے۔ آپ نے اس کو سمجھانا ہے چیز، جس طریقے سے آپ مجھ سے پوچھتے ہو کہ حماد بھائی ہمیں یہ مسئلہ آ رہا ہے، آپ نے سمپل چیٹ جی پی ٹی سے جا کے بولنا ہے اس کو کہ مجھے یہ مسئلہ آ رہا ہے، اس کا سولوشن مجھے دو۔ اس کو جس طرح میں نے یہاں پہ بولا، گیو می دا فیس بک پیج بایو فار اے ریسٹورنٹ نیم حویلی، کہ مجھے فیس بک پیج کی بایو دو جو کہ ایک ریسٹورنٹ ہے، اس کا نام حویلی ہے۔ تو اس نے اس کو دیکھ کے، اس نے دیکھا نام، دیکھا ہے انڈین، ایشین، پاکستانی، اس طرح کر کے نام ہے، اور اس نے ایک مطلب کہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں دے دی ہے، ہمیں اتنا ڈیٹیل میں نہیں چاہیے۔ آپ اسی طریقے سے اس کو بار بار انسٹرکشن دے سکتے ہو کہ نو آئی ڈونٹ وانٹ لینتھی بایو، جسٹ گیو می اے 1 لائن بایو فار اے ریسٹورنٹ نیم حویلی۔ تو اس طریقے سے وہ دوبارہ آپ کو کریٹ کر کے دے دے گا۔ اور یہاں پہ آپ نے کر دینا ہے کریٹ پیج۔ ابھی کریٹ پیج پہ کیوں نہیں ہے، کیونکہ میں نے یہاں پہ وہ جو ہے اس کو نہیں فل کیا۔ دیکھو اب یہ کریٹ پیج کروں گا تو ہمارا پیج ہو جائے گا کریٹ۔
اب میں نے وہ پیج کریٹ نہیں کیا کیونکہ اس ٹائم میرے پاس جو پروفائلز ہیں یار وہ 50+ پروفائلز ہیں، مطلب کہ اتنے زیادہ کلائنٹس کے پیجز پروفائلز میرے پاس پڑی ہوئی ہیں، اور اگر میں ایک اور ایڈ کر لوں تو سونے پہ سہاگا ہے. تو میں نے اس لیے اس پیج کو کنٹینیو نہیں کیا. میں نے سمپل آپ کو بتایا کہ کہاں پہ آپ نے جانا ہے تو آپ کا پیج کریٹ ہوگا. اچھا جی، اس کے بعد میں نے کیا کیا، میں نے اس پیج کو کنٹینیو نہیں کیا کیونکہ یار میرے پاس آلریڈی 50+ کلائنٹس ہیں، تو میرا دماغ نہیں خراب کہ میں ایک اور پیج ایڈ کر لوں اور اپنی فیس بک کو اتنا میں بھرا کر لوں. تو میں نے اس کو کنٹینیو نہیں کیا. میرا جو اپنا پیج ہے میں اسی کو لے کے چلوں گا. اب جب آپ کا پیج بن جائے گا نا تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ واقعی ہی آپ اپنے پیج کے اندر ہو یا آپ اپنے اکاؤنٹ میں ہو. اگر آپ اپنے اکاؤنٹ میں ہو تو اس کے پیج کے اوپر کلک کر کے اپنے پیج پہ آ جانا، اپنی پروفائل پہ مت رہنا. اور اگر آپ پیج پہ ہو تو پھر پیج پہ ہی رہنا، کیونکہ جب آپ اپنے اکاؤنٹ سے وہاں پہ ہوگے اپنے پیج کے اوپر تو آپ کے پاس ساری چیزوں کی ایکسیس نہیں ہوگی. آپ کو سوئچ کرنا پڑے گا اپنی پیج کے اوپر، ٹھیک ہے. اب یہ جب آپ اس کو سوئچ کرو گے تو یہ سارا آپ کے پاس ڈیش بورڈ آ جائے گا کہ جی یہ پروفیشنل ڈیش بورڈ ہے، انسائٹس ہے، ایڈ مینیجر ہے، کریٹ ایڈز ہے، سیٹنگز ہے، میٹا بزنس سوٹ ہے. لیکن ہم سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں، چلو یہاں سے سٹارٹ کر لیتے ہیں ایڈٹ بایو سے. اب دیکھو جو بایو ہم نے وہاں پہ لکھا تھا وہ آ جائے گا آپ کا یہاں پہ، جو کہ ویورز کو یہاں پہ شو ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ آ گیا ہمارا بایو. اگر ہم نے اس کو دوبارہ ایڈٹ کرنا ہو یا چینج کرنا ہو تو ہم ایڈٹ بایو کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں پہ کچھ بھی لکھنا ہوگا. کلائنٹ بولے کہ نہیں یار مجھے یہ بالکل اچھا نہیں لگ رہا، تو آپ نے سمپل یہاں پہ کلک کرنا ہے اور آپ کے پاس یہ سارا ایڈٹ کا آپشن آ جائے گا. سیکنڈ پہ آپ نے یہ ساری جو انفارمیشن ہے آپ کی، آپ نے اس کو بھی ایڈٹ کر سکتے ہیں اور آپ نے کرنا ہے ایڈٹ ڈیٹیلز کے اوپر کلک. جب آپ ایڈٹ ڈیٹیلز کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ وہ پیج کی کیٹیگری آپ نے وہاں پہ جو ہم نے فرسٹ سیٹ کی تھی، ٹھیک ہے، اس نے کیا کیا مانگا تھا ہم سے، پیج کا نام مانگا تھا اور اس نے ہم سے کیٹیگری مانگی تھی اور بایو مانگی تھی، اور ہمارا پیج کریٹ ہو گیا تھا. یہاں پہ ہم اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں اگر ہم نے چینج کرنا ہو. اچھا، پروناؤنس ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا فیس بک اور انسٹاگرام کے اوپر ہی/ہم لکھا ہوتا ہے یا شی/ہر لکھا ہوتا ہے. تو پروناؤنس مطلب کہ لوگوں کو بتانا. اب فار ایگزامپل میرے کئی کلائنٹس ہیں تو گورے ہیں، اب مجھے نہیں پتا کہ یار اس کا خیر اب تو پتہ لگ جاتا ہے، لیکن کچھ نام ایسے ہوتے ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ میل ہے یا فیمیل ہے. یا کچھ بزنسز ہوتے ہیں تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ڈیجیٹل کریٹرز ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں آگے /ہم لکھ دیتے ہیں تاکہ انہیں پتہ لگ جاتا ہے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے یہ لڑکا ہے تو اسے لڑکے کی ٹون میں بات کرنی ہے یا مطلب کہ ہی کر کے بلانا ہے. اس کے بعد آپ یہاں پہ کر سکتے ہو، اگر آپ نے لوکیشن آن کرنی ہے اس کو آن کر سکتے ہو، اور اس کے بعد اپنا ایڈریس یہاں پہ دیکھ سکتے ہو. اگر آپ نے آف کرنا ہے تو آپ اس کو آف کر سکتے ہو. اس کے بعد یہاں پہ آپ نے نمبر ڈالنا ہے اس بزنس کا یا آپ کا جو بھی ہے، آپ نے ای میل ایڈریس ڈالنی ہے، ایٹ سروس ایریا آپ نے ڈالنا ہے. سروس ایریا ریسٹورنٹ میں ہمیشہ یاد رکھیے گا، کیونکہ اگر آپ کا ریسٹورنٹ لاہور میں ہے تو لاہور کے ہو سکتا ہے کہ وہ جو ریسٹورنٹ ہے وہ اندرون لاہور میں ہو، دلی گیٹ میں ہو، اور آپ نے یہاں پہ سروس ایریا پورا کا پورا ڈالا ہوگا لاہور ایریا یا پنجاب یا پاکستان. تو میرا خیال ہے کہ وہ ریسٹورنٹ دلی گیٹ سے وہاں پہ اندرون لاہور سے گجرات میں نہیں بھیجے گا اپنے پروڈکٹس. تو آپ نے اس سروس ایریا کو، اگر فار ایگزامپل امپوریم مال میں ہے کوئی چیز تو امپوریم مال کا سروس ایریا کیا ہوگا، امپوریم مال یا جوہر ٹاؤن یا جوہر ٹاؤن کا جو بھی بلاک ہوگا یا جو اس ریسٹورنٹ کا بلاک ہوگا. لیکن اگر میں ڈیجیٹل کریٹر ہوں تو میں یہاں پہ پاکستان لکھ سکتا ہوں پورا کا پورا. کیوں؟ کیونکہ میرا کنٹینٹ ہر کوئی کنزیوم کر سکتا ہے. کسی کو اگر میرا کنٹینٹ چاہیے میں اس کو لنک بھیج دوں گا، اس کے پاس میرا کنٹینٹ پہنچ جائے گا. تو یہ ایک چیز کو آپ نے بہت دھیان سے رکھنا ہے. اس کے بعد یہاں پہ کچھ بزنسز ہوتے ہیں وہ 24/7 اوپن ہوتے ہیں، اور کچھ بزنسز ہوتے ہیں ان کی اسپیسیفک ٹائمنگ ہوتی ہے. تو آپ نے اس کے اوپر بھی کلک کر کے اگر آلویز اوپن ہے وہ تو وہ اس کو آلویز اوپن کر دینا ہے، نہیں تو آپ نے اس کو اسپیسیفائی کرنا ہے کہ اس کی کون سی جو ٹائمنگ ہے وہ وہاں پہ ہوتی ہے. اور ابھی خیر اس پہ ہم بعد میں آتے ہیں، وہیں پہ ابھی رہ کے ہم کام کرتے ہیں اپنا. اس کے بعد مطلب کہ ریٹنگ کو آپ نے ایکٹیویٹ کر دینا ہے، اور فری وائی فائی یہاں پہ اگر آپ کلک کریں گے تو مطلب کہ لوگوں کو پتہ لگے گا کہ ہاں بھئی یہ فری وائی فائی دیتا ہے. اور جب بھی وہ آپ کا وائی فائی آپ کے بزنس کے نام سے ہونا چاہیے. جب وہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہوگا تو وہ اس کو چیک ان یہاں پہ پیج کی آپشن آ جائے گی کہ کیونکہ یہ پیج آفر کر رہا ہے اس کو وائی فائی، تو وہ وہاں پہ جا کے پیج پہ چیک ان بھی کر سکتا ہے، جس سے آپ کے پیج کی ویزیبلٹی زیادہ ہوگی اور اس کی ایس ای او میں اسے بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرے گا. اور جو ریویوز کام کرتے ہیں نا وہ آپ کی میرے حال ایڈز بھی نہیں کام کر سکتی جو ریویوز کام کرتے ہیں.
اس کے بعد سروسز، آپ کا جو بزنس ہے اگر سروس بیسڈ ہے تو اس کی وہ یہاں پہ سروسز آ جائے گا. اگر آپ کا بزنس پروڈکٹ بیس ہے تو یہاں پہ مینیو وغیرہ یا پروڈکٹ وغیرہ جو بھی کچھ ہوں گے وہ یہاں پہ آ جائے گا. ویب سائٹ کا لنک دینا، میں نے اپنی ویب سائٹ کا خراب لنک دیا ہوا ہے. ابھی اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں اور یہاں پہ آ کے ہم دیکھیں، یہاں پہ جائیں گے اور ہم نے اس کو سمپل یہاں سے کاٹ دیا اور اس کو ہم نے کر دیا سیو. HamataBeauty.com جو بھی آپ کے کلائنٹ کی ویب سائٹ ہوگی اس پہ کر دینا ہے. آپ نے مزید جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں جیسے کہ میں نے یہاں پہ یوٹیوب ایڈ کیا ہوا ہے، آپ وہ کر سکتے ہیں. پرائس رینج جو اس کی ہے ڈالرز میں یہاں پہ آ جائے گا، وہ کر دینا ہے. جینڈر ناٹ اسپیسیفائڈ، یہ دیکھیں یہ پروناؤنس کا میں نے جو آپ کو پہلے بتایا تھا وہ یہ آ گیا. اور اب ہم اگر دوبارہ بیک جائیں اور بیک پہ دیکھیں، چلو ٹھیک ہے جی، سوشل لنکس پہ دیکھتے ہیں کہ اور اگر دیتا ہے وہ ہمیں تو ہم اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن آئی تھنک سو نہیں، سوشل لنکس میں وہ ایک ہی دے رہا ہے، لیکن میں نے آئی تھنک سو ایڈ کیے ہوئے ہیں. چلو وہ بھی دیکھتے ہیں وہ مزید کہاں سے ہوتے ہیں. یہ ہمارا ہو گیا جو اس کا پیج کی ڈسکرپشن وغیرہ ہے یا پیج کی جو انفارمیشن ہے وہ ہماری یہاں پہ ساری کی ساری کمپلیٹ ہو گیا. یہ آپ نے اپنے کلائنٹ سے پوچھ کے اس کے اکارڈنگ جو اس کا فون نمبر ہے، جو اس کی ویب سائٹ ہے، جو اس کا ایڈریس ہے، جو اس کی سروس ایریاز ہیں، جو اس کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، ان کو آپ نے ایڈ کرنا ہے پراپر صحیح طریقے سے. اب میں بات کروں گا، خیر مجھے اس کے بارے میں پہلے بات کرنی چاہیے تھی لیکن میں نے کیونکہ لیٹ مجھے بھی یاد آیا. تو اب جو پروفائل پکچر ہے نا کسی بزنس کی، تو اس کا وہ میں جو پریفر کرتا ہوں ہمیشہ وہ کرتا ہوں اس کا لوگو، اور لگانا بھی چاہیے. میں کیا یہ یونیورسل ایک چیز ہے کہ کوئی بھی بزنس ہے نا جو اس کی پروفائل پکچر ہوگی وہ اس کا لوگو ہوگا. اب میرا کیونکہ یہ پرسنل برانڈ ہے، مطلب کہ میں پرسنل برانڈنگ کر رہا ہوں اپنی، تو میں ہمیشہ اپنی پکچر کو ایز اے لوگو یوز کرتا ہوں. آپ میرے یوٹیوب چینل پہ بھی دیکھیں گے میں نے کوئی لوگو یوز نہیں کیا، میں نے اپنی پکچر یوز کیا ہے. آپ اگر اپنا بنا رہے ہیں یوٹیوب چینل تو آپ اپنی پکچر یوز کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کا کوئی کلائنٹ ہے جس کا ریسٹورنٹ ہے یا سروس بیسڈ ہے تو آپ اس کا لوگو یوز کریں ود وائٹ بیک گراؤنڈ، وہ بہت اچھا لگے گا. یا بیک گراؤنڈ اس کا چلیں جو بھی اس کی کئیوں کی گائیڈ لائنس ہوتی ہیں کہ اس لوگو کو آپ نے اس طرح یوز کرنا ہے، اس کے بغیر آپ یوز نہیں کر سکتے، تو آپ نے اس لوگو کو اس طریقے سے یوز کرنا ہے. کور آپ نے پراپر بنانا ہے اپنے فیس بک کا. آپ اگر کور آپ کو نہیں پتہ کہ اس کی ڈائمینشن وغیرہ کیا ہے تو آپ نے گوگل پہ جا کے صرف لکھنا ہے فیس بک کور ڈائمینشنس. تو جب آپ یہ لکھیں گے وہ آپ کو بتا دے گا کہ 851 پکسلز ہے جو وہ وائڈ ہوگا اور 315 پکسلز جو ہے وہ ٹال ہوگا، مطلب کہ اس کی ہائٹ ہوگی. تو جب آپ یہ بنائیں گے تو وہ ایگزیکٹلی آپ کو اس ڈائمینشن میں دے دے گا. نہیں تو کیا ہوگا، یہاں آپ کا یہاں سے بڑا ہو جائے گا یا یہاں سے بڑا ہو جائے گا کور، تو وہ یہ ہے کہ کٹتا رہے گا. اب یہ جو میرا والا کور ہے اس کو میں نے ڈیزائن کیا ہے، تو یہاں پہ جو میں نے سوشل میڈیا مارکیٹنگ اینڈ فری لانسنگ کے بارے میں بتا دیا ہے، پلس یہاں پہ ایک چھوٹی سی میں نے لائن لکھ دی ہے. بک ناؤ میں نے پہلے میں یہ کورس کیونکہ میں نے آپ کو بتایا میں پیڈ کروانے جا رہا تھا اس لیے میں نے بک ناؤ کر دیا ہے. تو یہاں پہ میں کچھ اس کو چینج کروں گا، اور یہاں پہ فون نمبر، ای میل، اور میں نے اپنی ویب سائٹ کا ایڈریس پلس اپنا لوگو. اب دیکھو حالانکہ میرا لوگو ہے لیکن پھر بھی میں نے یہاں پہ آپ بولوگے یہاں پہ آپ نے کیوں نہیں لوگو یوز کیا. تو میں نے آپ کو جیسے کہ پہلے بتا دیا کہ میں ہمیشہ کام کرتا ہوں پرسنل برانڈنگ پہ. پرسنل برانڈنگ پہ کام کرتا ہوں اسی لیے جو میرا اپنا انسٹاگرام ہے وہ بھی میں نے اپنی پکچر ہی یوز کی ہوئی ہے. میں نے اپنے انسٹاگرام پہ بھی ایون اپنا لوگو نہیں یوز کیا ہوا. تو میں نے ہمیشہ میں جو ہے چاہے میرا یوٹیوب چینل ہو، فیس بک ہو، جو مرضی ہو، میں اپنی پکچر کو یوز کرتا ہوں. تو جی یہ یہاں پہ ہو گیا ہمارا. اچھا جی، اب مزید آگے جاتے ہیں ہم جاتے ہیں سیٹنگز میں. پہلے میں آپ کو بتا دوں گا ساری کی ساری چیزیں کہ یہ آپٹیمائز کرنا یا چیزیں وغیرہ جو بھی ہے یوزر نیم وغیرہ سیٹ کرنا، اس کو میں آپ کو بتا دوں گا. نیکسٹ ہم جائیں گے کہ انسائٹس کیسے دیتے ہیں یا باقی چیزیں ساری کیسے دیکھتے ہیں. اب یہ آ گیا نیم. اگر آپ نے کبھی نیم چینج کرنا ہو اپنے پیج کا تو یہاں پہ ایڈٹ کر کے آپ نیم چینج کر سکتے ہیں. یوزر نیم، یہ میں کہتا ہوں میرے لیے سب سے مزے کی چیز ہوتی ہے. جب میں پیج بناتا ہوں تو میں اس چیز کو دیکھتا ہوں. یوزر نیم کیا ہوتا ہے؟ instagram.com/freelancewithhamad. یہ جو instagram.com/ کے آگے لکھا ہوا نا اس کو کہتے ہیں یوزر نیم. اور اسی طریقے سے میرا فیس بک پہ ہے facebook.com/freelancewithhamad. یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور آپ نے اس کو بنا لینا ہے freelancewithhamad یوزر نیم کو. آپ جب اس کو ایکوائر کر لیں گے وہ آپ کا ہو جائے گا. مطلب کہ اس نام سے کوئی اور پیج نہیں بنا سکتا. نام سے پیج بنا سکتا ہے لیکن یہ یوزر نیم اب
کوئی بھی ایکوائر نہیں کر سکتا. سیم پھر وہ کیا کرنا پڑے گا, اس کو فری لانس ود حماد 01 کرنا پڑے گا, فری لانس ود حماد 22 مطلب کہ کوئی نمبر لگانا پڑے گا یا آفیشیل لکھنا پڑے گا اس طریقے سے. تو آپ نے یہ لازمی ایکوائر کرنا ہے. میرے کئی کلائنٹس تھے, ان کے ایون یوزر نیم ایکوائر نہیں تھے اور 3 سال سے وہ پیجز کو مینیج کرتے. تو ان کو میں نے بتایا کہ بھائی یہ اپنا جو ہے یوزر نیم URL اس کو ایکوائر کر لو سب سے پہلے. یہ ہوگی ہماری یہاں کی چیز. نیکسٹ آتے ہیں ہم پرائیویسی پہ. پرائیویسی میں اس کو ایز یوزر مینیج یور پیج, پرائیویسی شارٹ کٹس. اوکے, اس میں زیادہ چیزیں چھیڑنے والی نہیں آتی. ہو کین سی یور فیوچر پوسٹ, آبویسلی بات ہے پبلک یوز کرے گی. ریویو ایکٹیویٹی لاگ, مطلب کہ میرے پیج نے کیا کیا کام کیے, کن کو لائک کیا یا کیا کچھ کیا, وہ یہاں پہ میں دیکھ سکتا ہوں. اور ہو کین سی دا پیپل پیجز اینڈ لسٹ یو فالو, پبلک دیکھے گی کہ میں کیا گل چھڑے اڑا رہا ہوں. اور ہاؤ پیپل فائنڈ یو, سرچ انجن سے بھی ہاں مطلب کہ جب وہ گوگل پہ لکھیں گے تو ان کو مل سکتا ہے. بالکل اسی طریقے سے اس کو آپ کو آن کرنا پڑے گا تاکہ آپ جب گوگل پہ جا کے لکھیں تو آپ کا پیج بھی وہاں پہ آئے. ریکمینڈ سملر پیج کے, مطلب کہ میرے جیسے جو پیج ہے میں کہتا ہوں ہاں چلو یار ان کو بھی ریکمینڈ کر دو, اس کو بھی آن رکھا ہوا ہے. میسیجنگ الاؤ پیپل اینڈ پیجز ٹو میسیج یور پیج. بالکل آپ میسیج کر سکتے ہیں, کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں, آپ کا اپنا پیج ہے, میرا تھوڑی پیج ہے. نیکسٹ ہم آتے ہیں فیس بک پیج انفارمیشن کے اوپر. اور یہ آئی تھنک سو سارا ویو ہے, اس کے اوپر آپ نے اتنی توجہ نہ بھی دیں. اوکے, اور یہ ڈی ایکٹیویشن اینڈ ڈیلیشن ہے تو میرا حال ہے ابھی ہمیں اس کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے. ہو کین پوسٹ آن یور پیج, اس کو آپ نے کرنا ہے اونلی می پہ. لوگ کیا کرتے ہیں, لوگ کافی زیادہ بزنس, یہ جو جب آپ پیج بناتے ہو نا تو یہ اونلی می پہ نہیں ہوتا, ایوری ون پہ ہوتا ہے. تو ایسا میرا خیال ہے کوئی پیج نہیں ہونا چاہیے کہ جہاں پہ لوگ آ کے پوسٹ کریں, وہ تو بہت بری بات ہے, آپ کے پیج کا ستیہ ناش ہو جائے گا. تو اس لیے آپ نے اس کو کرنا ہے اونلی می. ہو کین سی وٹ ادر پوسٹ آن یور پیج, ظاہری بات ہے یہی اونلی می میں نے کر دیا تو اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے اونلی می کروں یا میں جو مرضی کروں. الاؤ ادرس ٹو ویو اینڈ لیو ریویوز آن یور پیج, یہ اس کو آپ نے ایکٹیو کرنا ہے. ایکٹیو کرو گے تو ہی آپ کے پیج کے اوپر جو ٹیگنگ وغیرہ ہے وہ آن ہوگی. ہو کین سی پوسٹ یو آر ٹیگڈ ان یور پیج, ٹھیک ہے, یہ بھی ایوری ون. اگر اسے میں نے اونلی می کر دیا تو اس کو ایوری ون یا سے کوئی فائدہ نہیں پڑتا. ہاں اگر میں یہاں پہ ایوری ون کرتا پھر مجھے اس کو ریویو کو آن کرنا پڑے گا کہ لوگوں کی پوسٹ میرے پیج پہ لگنے سے پہلے ان کو میں ریویو کرنا چاہتا ہوں, اور ٹیگس کو بھی میں ریویو کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے وہ وہاں پہ پبلش ہوں. اب آتے ہیں ہم آگے پبلک پوسٹ پہ. تو اس کو بھی ظاہری بات ہے, اور فیس بک پیج ریویوز وغیرہ یہ سب کچھ آئی تھنک سو. کنٹری ریسٹرکشن, یو کین چوز ٹو شو یور پیج ٹو پیپل ان سرٹن کنٹریز اور ہائڈ, مطلب کہ آپ نے چاہتے ہیں کہ آپ کا جو پیج ہے وہ صرف پاکستان میں نظر آئے یا کن کن ممالک میں نظر نہ آئے, تو اس کو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں. اور ایج ریسٹرکٹیڈ 18+ پیجز کچھ ہوتے ہیں, ان کو بھی آپ یہاں پہ آ کے ایڈٹ کر سکتے ہیں. اور بلاک اپنے پیج سے آپ نے کس کس کو کیا وہ یہاں پہ دیکھ لیں. میں یہاں پہ نہیں جاؤں گا کیونکہ میں نے بہت لوگوں کو بلاک کیا ہوا ہے, وہ ایک ہے چیز کچھ, تو میں اس ٹائپ کو نہیں جاؤں گا. اسٹوریز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الاؤ ادرس ٹو شیئر یور پبلک اسٹوریز ٹو دیئر اون اسٹوریز. ہاں بھائی میری جو میں اسٹوریز لگا رہا ہوں وہ آپ لوگ بھی شیئر کر سکتے ہو. ریلز کا دیکھیں گے کہ ہو کین سی دس, پبلک, ساری بات ہے پبلک کے لیے آ رہا ہے تو پبلک ہی دیکھے گی. اور ریئیکشنز آن پوسٹ فرام ادرس, مطلب کہ آن یور, وہ جو کر دیتے ہیں کہ لوگوں کو نہ پتہ لگے گا کتنے لائکس ہیں کتنے فالوورز آئے ہیں, ہائٹ نمبر آف ریئیکشنس یہ دیکھیں. تو یہاں سے میں ایکٹیویٹ کر دوں گا تو لوگوں کو نہیں پتہ لگے گا کہ ہمارے کی پوسٹ کے اوپر کتنے لائکس یا ریئیکشنز آئے ہیں. تو یہ آئی تھنک سو آپ کو ہو گیا سیٹنگس کا سارا آئیڈیا. اب یہ آ گیا نہیں, ہاں ٹھیک ہے, سیٹنگس کا ہو گیا. اس کے بعد ہم آتے ہیں نیو پیج ایکسپیرینس. میں نے ریسنٹلی آلموسٹ 1-2 ہفتے پہلے ہی ویڈیو بنائی ہے اور اس میں میں نے بتایا کہ یہاں سے آپ پیج کی ایکسیس شیئر کر سکتے ہیں نیو پیجز ایکسپیرینس میں جا کے. آپ نے اگر اپنے کلائنٹ کو بولنا ہے وہ میری ویڈیو آپ دیکھ لو, اور وہاں پہ ڈیٹیل میں نے سمجھایا ہوا ہے کہ میٹا بزنس سوٹ کے تھرو بھی کیسے آپ دے سکتے ہو, اور آپ یہاں سے پروفائل کے تھرو بھی آپ کیسے دے سکتے ہو. دونوں طریقے بہت ایزی ہیں. ڈیٹیل میں 15-18 منٹ کی آئی تھنک سو ویڈیو ہے یا 10 منٹ کی جتنے بھی ہے, آپ اس کو دیکھ لو. میں دوبارہ یہاں پہ اس کو نہیں بالکل بھی کروں گا, نہیں تو ویڈیو یہ میرا حال ہے 50 منٹ کا, تو یہی لیکچر ہو جائے گا حال ہی. اس کے بعد پیج ہسٹری وغیرہ یہ اوکے ٹھیک ہے. اور پیج کوالٹی, پیج ہیز نو ایشوز. یہاں پہ کچھ وائلیشنز آپ کی ہوتی ہیں جو آپ لوگ کرتے ہو اور جس وجہ سے آپ کے پیج ڈی ایکٹیو ہو جاتے ہیں, ان کو دیکھا کرو آپ. پیج ریکمنڈیشنز ہیں, ایڈوانس میسیج سیٹنگز ہیں. یہ اب
یہاں پہ آپ نے اگر انسٹاگرام ریسیور مطلب کہ انسٹاگرام کنیکٹڈ ایپس جو آپ نے یوز کی ہوں وہ آپ کر سکتے ہیں، یا تھرڈ پارٹی مطلب کہ لائک واٹس ایپ کہہ رہا ہوں، ویب سائٹس کی اور باقی کچھ ہوتی ہیں، ان کو جب آپ کنفیگر کر لیں تو وہ آپ کو یہاں پہ آتی ہیں، لیکن ابھی تک آپ کا کوئی بھی نہیں. اور یہ اس کا بھی اتنا نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے. فیس بک بیجز آپ نے کون کون سے ایکٹیو کیے ہوئے ہیں اور کون سے نہیں، ان دونوں کو لازمی آپ ایکٹیویٹ کریے گا، تاکہ جو آپ کی آڈینس ہے وہ جب ان کو یہ بیجز ملیں تو وہ فخر ہوں ان کو کہ جی ہمیں اعزاز ملا ہے. تو ان دونوں پیجز کو آپ نے لازمی ایکٹیویٹ کرنا ہے. اس کے بعد آگے برانڈڈ کنٹینٹ، اور برانڈ کنٹینٹ میں ہم دیکھتے ہیں لو جی وہ ہمیں لے گیا ہے دوسری جگہ پہ. تو برانڈنگ ایڈ پرمیشنز مطلب کہ کسی پیج کو وہ جو ہم برانڈ پوسٹ وغیرہ لگاتے ہیں یا جو بھی کچھ کرتے ہیں وہ یہاں پہ ہم نے لکھ کے اور اس کو ہم نے بھیج دینا کہ بھائی جان پیڈ پروموشن ہم کر رہے ہیں. اوکے جی ٹھیک ہو گیا. اب ہم آتے ہیں اپنے نوٹیفیکیشنز میں. تو ٹیگز جو ہمیں ہیں اس کے ہمیں نوٹیفیکیشن دیا کرو، مطلب کہ ہم نے پیج کے کون کون سے اپنے نوٹیفیکیشنز آن کرنے ہیں وہ آپ سارے یہاں سے آ کے کر سکتے ہیں. تو مطلب کہ میسیج آئے آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن آئے، یا نوٹیفیکیشن آئے اس کا نوٹیفیکیشن آنا چاہیے، یہ لازمی ہے. اس کے بعد لنکڈ اکاؤنٹس جو ہیں وہ آپ کے کون کون سے ہیں، تو وہ آپ کا بھائی بذات خود ادھر بیٹھا ہوا ہے، یا اپنا انسٹاگرام یہاں پہ کنیکٹ کیا ہوا ہے. یہاں سے آپ اپنا انسٹاگرام بھی کنیکٹ کر سکتے ہو، اور اگر آپ نے واٹس ایپ اپنا کنیکٹ کرنا ہے تو آپ واٹس ایپ پہ کلک کر کے یہاں پہ اپنا آپ واٹس ایپ ایڈ کر سکتے ہو، یا اس کو ڈسکنیکٹ بھی کر سکتے ہو. اور جب آپ اس کو ایکٹیویٹ کرو گے تو وہ دیکھیں فرما رہا ہے یوز واٹس ایپ ایز ایکشن بٹن. آپ جب یہ سب چیزیں کرو گے نا تو آپ کا پیج خوبصورت نظر آئے گا. دیکھو آپ نے پیج بنایا، مطلب کہ آپ نے گھر کا جو گرے اسٹرکچر ہے مطلب کہ دیواریں کھڑی کر دی ہیں اور اس پہ پلسٹر کر کے کھڑا کر دیا، یہ پیج بنانے کا مقصد ہے. لیکن جب آپ پیج میں یہ ساری چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جب آپ یہ کرو گے تو اس کا مطلب ہے آپ پینٹ کر رہے ہو، آپ لائٹنگ لگا رہے ہو، آپ فرنیچر رکھ رہے ہو، آپ LCDs وغیرہ لگا رہے ہو، آپ خوبصورت کرٹنز لگا رہے ہو، آپ ڈفرینٹ پکچرز لگا رہے ہو، سینریز لگا رہے ہو، AC وغیرہ لگا رہے ہو، یہ سب چیزیں آپ لگا رہے ہو. تو اس کا یہ مقصد ہے آپٹیمائزیشن کا کہ آپ کا پیج اچھا دکھے گا. حالی گرے اسٹرکچر کھڑا کر دو گے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور اس کے اندر آپ جا کے رہنے لگ پڑو گے، آپ کو خود نہیں لگے گا کہ یار آپ نے اتنا پیسہ لگایا اور یہ کیا. لیکن جو ہی آپ اس کی انٹیریئر ڈیزائننگ پہ اور باقی سب چیزوں کے اوپر آپ فوکس کرو گے تو آپ کو وہ ایک اچھا گھر نظر آئے گا. اسی طریقے سے جب آپ پیج کو آپٹیمائز کرو گے تو آپ کے سامنے ایک اچھا پیج نظر آئے گا. کیونکہ میرے کچھ کلائنٹس آتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہمارا کلائنٹ ریویو نہیں دے پا رہا. وہ کہہ رہا ہے، اسے میں نے بولا کہ مجھے فیس بک پہ ریویو دو، تو وہ کہتا ہے کہ میں ریویو نہیں دے پا رہا. تو یہ بہت سے ایشوز آتے ہیں. تو اس طریقے سے آپ نے کلائنٹ کو کہنا ہے کہ یار میں تمہارا پیج کو کمپلیٹلی آپٹیمائز کروں گا، اور یقین مانو چلو میں تو نہیں بتاتا لیکن آپ اس کے نا $20-30 اپنے کلائنٹ سے چارج کر سکتے ہو ایکسٹرا کہ کمپلیٹ آپٹیمائزیشن کے. ہاں اگر اب وہ آپ سے پوچھے کہ آپ کیا کرو گے تو آپ نے 5 منٹ نکالنے ہیں، فیس بک اپنا اوپن کرنا ہے، اپنے پیج پہ جانا ہے اور سارے پوائنٹس آپ نے لکھ کے اس کو سینڈ کرنے ہیں. جب وہ پوائنٹس دیکھے گا نا وہ بہت راضی ہو جائے گا آپ سے کہ آپ اتنا کچھ کرو گے. اچھا جی نیکسٹ ہم میرے حال آئی تھنک سو ویڈیوز اور برانڈ کنٹینٹ وغیرہ کا ایسا سچ نہیں ہے، تو اس پہ ہم نہ بھی چاہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے. یہ تھا ہمارا جو مطلب کہ مین آپٹیمائزیشن ہماری، کہ ہم نے جو پیج کی آپٹیمائزیشن کرنی ہے وہ یہاں پہ ہے. کور آپ کینوا پہ جا کے بھی فیس بک کا بنا سکتے ہو، ٹھیک ہے، canva.com پہ جاؤ، فری آف کاسٹ بناؤ، کوئی پیسے نہیں لگیں گے. ہاں اس میں کچھ پیڈ ہیں، آپ کو ان کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور اگر آپ کو فوٹو شاپ آتا ہے تو اس سے اچھی بات اور کوئی نہیں ہے. freepik.com پہ جاؤ، آپ وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کرو PSD اور اپنا کور آپ بنا لو. اچھا آئی تھنک سو اب یہ آپ کی ساری چیزیں ہو گئی ہیں، آپ کی یہ بایو بھی ہو گیا اور آپ کو میں وہاں پہ بھی لے گیا تھا. اچھا ابھی تھوڑا میں اب آپ کو میٹا بزنس سوٹ کے بارے میں بتاتا ہوں کہ میٹا بزنس سوٹ سے آپ اپنے کلائنٹ کا فیس بک اور انسٹاگرام مینیج کر سکتے ہو. آپ کے پاس انسائٹس آ جاتے ہیں پیج کے، اور کافی زیادہ چیزیں آپ کر سکتے ہو کہ کون کمنٹ کر رہا ہے. یہاں پہ آپ کو ریلز کا پتہ لگتا جائے گا کہ کتنے ریئیکشنز آ رہے ہیں، کتنے لوگ پہنچے ہیں ریلز تک. یہ سب چیزیں آپ میٹا بزنس سوٹ سے. اور ہمیشہ آپ نے اپنے کلائنٹ سے پاسورڈ نہیں مانگنا. آپ نے اپنے کلائنٹ کو کہنا ہے کہ کائنڈلی برائے مہربانی آپ اپنے جو آپ کا پیج ہے اس کو میٹا بزنس روٹ کے تھرو میرے ساتھ شیئر کرو. کیسے شیئر کرنا ہے میں نے آلریڈی ویڈیو کریٹ کی ہوئی ہے، میں دوبارہ اس کورس کے لیے کروں گا لیکن وہ بعد میں کرنی ہے کیونکہ کورس کو میں ایک پراپر ردم میں لے کے چل رہا ہوں، تو اس لیے میں کورس کو خراب نہیں کروں گا. تو آپ اگر دیکھنی ہے ابھی جا کے اس ویڈیو کو دیکھ لو، بعد میں دیکھنی ہے تو بعد میں دیکھ لو، نو ایشوز.
اچھا جی، اس کے بعد یہ اور ٹولز آ جاتا ہے یہاں پہ، بزنس فیڈ، بلنگ اینڈ پیمنٹس وغیرہ، یہ سب کچھ بعد میں چیزیں وغیرہ بتاؤں گا۔ مین میرا آج کا یہی تھا کہ ہم فیس بک بزنس پیج کو کیسے بنائیں اور اس کو آپٹیمائز کیسے کریں۔ آپٹیمائز پیج کو کرنا بہت زیادہ لازمی ہے، لوگ نہیں کرتے اور بہت بری بات ہے، بہت بری بات ہے کہ آپ اپنے کلائنٹ کے پیج کو آپٹیمائز نہیں کرتے۔ $20-30 لو اور آپٹیمائز کرو اسے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو سمجھ آئی ہوگی، پسند آئی ہوگی، اور آپ کو پتہ لگا ہوگا کہ پیج کو کس طریقے سے آپٹیمائز کرنا ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔